شوہر کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ آج بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور روٹ کر کہیں اور نہ خود جاؤ اور نہ اپنی بیوی کو کہیں جو ہے وہ نکالو. رات ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہ سوئیں بلکہ رات کو صلح کر کے سوئیں. شکری کرنے والی عورت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. تو آپ یہ حق ادا نہیں کر سکتے تو آپ شادی نہ کریں، اور تو بیوی کو تحفہ لازمی لے کے دیں. حکم اعتدال سے کھانے، اعتدال سے چلنے اور اعتدال سے گھر بسانے کا ہے. یہ مرد کبھی گھر نہیں بسا سکتا جو بیوی سے پیار بھری باتیں نہیں کرتا. بیوی سے محبت کوئی عیب یا شرمانے والی بات نہیں ہے. یہ اسلام کہہ رہا ہے. وہ شوہر جو اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں نا وہی عزت کرواتے ہیں. بھی میں آپ کو بتا دوں بیوی کو خوش کرنے کے طریقے. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ شوہر کو خوش کرنے کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی کہ شوہر کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے. لیکن آج میں ان شوہروں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو اپنی بیوی کا دھیان نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے. اس میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ آج بات کریں گے اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے. دیکھیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر کو جو چیزیں کرنی ہیں وہ بہت ہی آسان ہے. کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ ایک بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر کو کوئی بہت ہی ایکسٹرا جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی کہ پسلی آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو ٹیڑھی پسلی کو اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے کوشش یہ کریں کہ عورت کو پیار سے، محبت سے اور احساس سے سمجھائیں، نہ کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا غلط جملے استعمال کیے جائیں. دیکھیں، بیوی کو اگر آپ نے خوش رکھنا ہے تو عورتوں کا یہ حق ہے کہ مردوں کی عزت کریں، اپنے شوہر کو جو ہے وہ رسپیکٹ دیں، اپنے شوہر کے آگے زبان درازی نہ کریں، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. اسی طرح مردوں پر یہ حق ہے کہ دستور کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ انسان کہتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری عورتوں کے لیے جو ہے وہ ہم پر کیا حقوق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ. جب تم جو ہے وہ پہنو، جو پہنو، جتنا مہنگا پہنو، جیسا پہنو، ایسا ہی اپنی عورت کو بھی پہناؤ. اس کے منہ پر نہ مارو، یعنی کہ تھپڑ مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. اکثر اوقات مرد حضرات بدتمیزی کرتے ہیں، غصے میں آ کے عورت کے منہ پر مارتے ہیں یا ایسی جگہ پر مارتے ہیں کہ جہاں پر اس کے نیل پڑ جاتے ہیں اور وہ تکلیف میں جو ہے وہ اذیت میں آ جاتی ہے. فرمایا گیا کہ اسے گالیاں نہ دو اور روٹ کر کہیں اور نہ خود جاؤ اور نہ اپنی بیوی کو کہیں جو ہے وہ نکالو. کہ اگر بالفرض تمہارے اور تمہارے بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی روٹ گئے ہیں آپ کسی بات پر، تو آپ نے بھی کہیں نہیں جانا اور آپ کی بیوی نے بھی کہیں نہیں جانا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا، یہ روایت ہے، اور اس شخص نے جو ہے وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ عورت کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے. تو فرماتے ہیں کہ روٹ اگر تم جاؤ تو تم بھی کہیں نہ جاؤ اور بیوی کو بھی گھر سے نہ نکالو. یعنی کہ کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے دور ضرور ہو جاؤ لیکن ایک دوسرے کو باہر نہیں نکالنا، چھوڑنا نہیں ہے. یا ناراضگی میں جو ہے وہ لمبی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. حکم یہ بھی ہے کہ میاں بیوی اگر لڑتے ہیں تو رات ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہ سوئیں بلکہ رات کو صلح کر کے سوئیں. یہ جو صلح ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس رشتے کو پسند فرمایا ہے، اور اس رشتے میں جو ایفرٹس ڈالی ہیں، جو محبت ڈالی ہے، وہ نکاح کے بعد ہے. تو اس آیت کو پڑھ کے اکثر اوقات جو ہے وہ ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مس انفارمیشن بھی ہے اور انفارمیٹیو چیزیں جو ہے وہ بتائی بھی نہیں جاتی، تو اس وجہ سے بھی شوہروں کو نہیں پتا کہ بیویوں کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے. دیکھیں، ایک جو ہے وہ ایک آیت ہے اور اس میں جو ہے وہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہے. یعنی کہ ایک مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سجے اور سنورے اور اپنے آپ کو سجائے سنوارے. یعنی کہ
اکثر اوقات مرد کیا کرتے ہیں کہ بیوی سے تو توقع کرتے ہیں کہ یہ سجے سنورے، یہ اچھی خوبصورت جو ہے وہ لگے، لیکن خود اپنا جو ہے وہ پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، خود نہ نہاتے ہیں نہ کپڑے چینج کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میں تو ایک مرد ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ہر وقت کپڑے چینج کر کے یا تیار ہو کے باہر جاؤں۔ آپ کا صاف ستھرا رہنا آپ کی بیوی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی بیوی کا صاف ستھرا رہنا جو ہے وہ شوہر کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہیں، لیکن ہم سائیکولوجیکلی ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان میں بہت سارے گیپ آ جاتے ہیں، بہت ساری پرابلم آ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ ناشکری کی وجہ سے۔ شوہر خیال بھی رکھتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، کپڑا بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی ناشکری کرتی ہیں کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا۔ ایسی عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناشکری کرنے والی عورت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کی بیوی ناشکری کرتی ہے تو آپ اسے پیار سے محبت سے سمجھائیے، نہ کہ کوئی گالم گلوچ شروع کر دیں، نہ کوئی بدتمیزی شروع کر دیں، نہ کہ دیکھیں آج یہ قانون پاس ہوا ہے کہ جس میں عورت کو گھورنا یا عورت کو دوسری شادی کی دھمکی دینا قانوناً جرم ہے۔ تو اسلام تو آپ کا کہہ یہی رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا یہی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرو، اور اگر تم روٹھ جاؤ تو روٹھ کر جو ہے وہ تم گھر چھوڑ کر نہ جاؤ، اور نہ ہی اپنی بیوی کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکالو۔ حکم نہیں ہے، ایون کہ طلاق ہونے کے بعد بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ عدت وہیں پہ پوری کرنے دو اور وہیں پر جو ہے وہ ان کو رکھو، یعنی گھر سے باہر نکالنے کا حکم تب بھی نہیں آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بیوی کے کس قدر حقوق ہیں شوہر پر۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں مرد کی مرضی کو پورا کرنا عورت کے اختیار میں ہے، اور عورت کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ جب ایک مرد جو ہے وہ اس کا شوہر ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس کی بات مانتی ہے، لیکن بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ ایک مرد نے کیا کچھ ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو حق مہر ادا کرنا ہے۔ حق مہر اس لیے نہیں ادا کرنا کہ آپ کسی کی بیٹی یا جو ہے بہن کو لے آئے ہیں تو آپ نے کوئی اس کی قیمت ادا کرنی ہے یا کیا، یہ اسلام نے طے کیا ہے کہ یہ ایک پاکٹ منی ہے، خرچہ ہے، ایک حق مہر جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ یہ حق ہے اس عورت کا۔ طاقت کے مطابق خرچہ دینا یعنی منتھلی پاکٹ منی دینا۔ عورت کو شوہر کی طرف سے پیسہ ملنا چاہیے، تھوڑا ملے، زیادہ ملے، 10 روپے ملے، 50 روپے ملے، ڈیپینڈ آن کہ آپ کا شوہر کتنا کماتا ہے۔ موسم کے مطابق اسے کپڑے بنا کر دینا، یعنی کہ اگر سردیاں ہیں، گرمیاں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ سردیوں میں بھی گرمیوں کے کپڑے پہن کے پھر رہی ہو اور بیچاری جو ہے وہ پھٹے ہوئے لباس میں جو ہے وہ گزارا کر رہی ہو۔ یہ شوہر سے سوال ہوں گے، یہ آخرت میں ان چیزوں کے جو ہے وہ سوال کے جواب جو ہے وہ ایک شوہر کو دینا پڑے گا۔ اور تیسرے دن حق زوجیت ادا کرے، یہ میں نے ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے۔ دیکھیں حق زوجیت ادا کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اکثر مرد اس کو بڑا نارمل لیتے ہیں کہ جی مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، یا میں جو ہے وہ اپنی بیوی کا یہ حق ادا نہیں۔ اگر آپ یہ حق ادا نہیں کر سکتے تو آپ شادی نہ کریں، کیونکہ آپ کو ہر تیسرے دن جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے حق زوجیت ادا کرنا ہے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان میں محبت بنی رہے، میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ محبت بڑھے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب رہیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ آیا ہی دنیا میں ایک دوسرے کے قریب اور قربت اور محبت کے لیے۔ یہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ دور دور سے ایک دوسرے کو سلام دعا رکھنی ہے یا دور دور سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ فرمایا یہ بھی گیا کہ اپنی بیویوں سے اٹکیلیاں کرو، شرارتیں کرو، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شرارتیں کرنے کا بھی جو ہے وہ حکم دیا اسلام نے۔ تو اگر اب اس پہ بھی قانون آ گیا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ شرارتیں نہ کرے یا اس سے اچھی بات نہ کرے تو اس کو بھی جو ہے وہ قید میں ڈال دیں، تو یہ بھی صحیح ہوگا، یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اکثر اوقات میں نے مردوں کو دیکھا ہے ہر وقت منہ بنا کے پھرتے رہتے ہیں، بھئی دوسری عورتوں سے تو تم جو ہے وہ ایسے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہو، دوسری عورتوں کو تو تم ایسے جو ہے وہ خوش اخلاقی سے جو ہے وہ ان سے ملتے ہو جیسے تم سے زیادہ اچھا خوش اخلاقی کوئی نہیں ہے، اور بیوی کی بات آئے تو ہاں کیا بات ہے، کیا کرنا ہے، تم ایسے کرتی ہو۔ یہ جملے بیوی کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ بیوی کو گالیاں نہ دیں، بیوی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بیوی کے گھر والوں کو برا نہ کہیں، کسی کے بھی ماں باپ تک جو ہے وہ نہ پہنچیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے ماں باپ تک پہنچیں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ تک پہنچے گا۔ تو اس لیے سفر ہے اور تو بیوی کو تحفہ لازمی لے کے دیں، یہ بھی حکم ہے کہ سفر پہ آپ جا رہے ہیں، بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، ویسے جا رہے ہیں تو بیوی کے لیے تحفہ لازمن ہے۔ بیوی کو بلا وجہ ناراض نہ کریں، اگر بیوی کسی بات پہ ناراض ہو رہی ہے تو اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر اوقات بیویاں کہتی ہیں جی موبائل فون بہت استعمال کرتے ہیں ہمارے شوہر جو ہے وہ ہر وقت موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ موبائل فون کا استعمال تھوڑا کم کر دے۔
بھائی اب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے, اس کی جو ہے وہ ایموشنز آپ کے ساتھ جڑی ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ موبائل فون پر جو ہے وہ کم سے کم ٹائم دیں. آپ جس کو موبائل فون پہ ٹائم دے رہے ہیں وہ پتہ نہیں اور 4,000 لوگوں کو آگے جو ہے وہ ٹائم دے رہی ہے. جب آپ اویلیبل نہیں ہیں تو وہ اور لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یا آپ جو ہے وہ اپنے کام کو ٹائم دے رہے ہیں, کسی کو بھی دے رہے ہیں, تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں نا. اتنا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں آپ کے بیوی بچے جو ہے وہ اگنور ہو رہے ہوں. اتنا کمانے کا حکم بھی کہیں نہیں ہے. حکم اعتدال سے کھانے, اعتدال سے چلنے اور اعتدال سے گھر بسانے کا ہے. لیکن ہمارے یہاں مرد نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. پاکستانی مردوں کے گھر اسی لیے نہیں بستے کہ اگر جو ہے وہ کمانے نکلتے ہیں تو پھر کمانے ہی نکل جاتے ہیں, پھر بیوی اور بچوں کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. بیوی بچوں کے ہوتے ہیں تو پھر کمانا ہی بھول جاتے ہیں. ان کا جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے, کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں تو پھر اور چیزوں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہوتی, اور بیوی پہ جو ہے وہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں. بیوی سے پیار بھری باتیں کریں, شوہر کے لیے بہت ضروری ہے. بیوی سے پیار بھری باتیں کرنا, اس سے ایسے باتیں کریں جیسے آپ اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں. جیسے آپ جو ہے وہ باہر کی عورت کو جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں جو ہے وہ لگاتے ہیں نا, اس کو بتاتے ہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, تم میرے لیے بہت یہ ہو, تم وہ اس قابل بھی نہ ہو, اس کی شکل بھی اس قابل نہ ہو, اس کا کریکٹر بھی اس قابل نہ ہو, لیکن آپ پاگل بنے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ جو ہے وہ بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتے. بیوی سے کہیں گے تو پتہ نہیں آپ کو ایسا لگا کہ میری بیوی میرے سر پہ چڑھ جائے گی. یہ مرد کبھی گھر نہیں بسا سکتا جو بیوی سے پیار بھری باتیں نہیں کرتا. کیونکہ جب آپ بات ہی نہیں کرتے تو آپ کا اور بیوی کا رشتہ کس چیز کا ہے؟ وہ کوئی آپ کے گھر میں نوکرانی تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے آئی ہے کہ جی برتن دھلوا لو, روٹیاں پکوا لو, کھانے بنوا لو, تو بس یہ بیوی جو ہے وہ اس کام کے لیے ہے. بیوی محبت کے لیے ہے. میاں بیوی کے رشتے میں حکم اسلام نے نہیں دیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کی بیوی والدین کی عزت کر رہی ہے یا آپ کے گھر کا کام کر رہی ہے تو یہ اس پر فرض نہیں ہے, کسی نے اس پر فرض قرار نہیں دیا. یہ اس کی جو ہے وہ اچھا پن ہے. یہ جو شوہر جو ہے وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں نا اپنی بیویوں پر کہ یوں نہ کیا, یا میرے گھر کا کام نہ کیا, یا میری ماں کی یا میرے باپ کی خدمت نہ کی تو میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, یہ باتیں نہیں ہیں بھائی. یہ اسلام اس کو نہیں کہتا, یہ اجازت نہیں ہے. آپ نے بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا ہے. آپ مرد ہیں, آپ حاکم نہیں ہیں. آپ کو حکومت نہیں مل گئی کہ ایک عورت مل گئی ہے تو آپ اس پہ حکومت کرنا شروع کر دیں. آپ نے اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. اگر طاقت ہو تو عورت کو زیور پہنائے. عورت زیورات میں خوبصورت لگتی ہے. عورت کو زیور پہنانا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اسلام کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہے جو کہ ہمارے مردوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر بیوی جو ہے وہ زیور کی فرمائش کر دے تو وہ شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں کہاں سے تمہیں زیور لے کے دوں. آئے دن تمہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اپنی استطاعت کے مطابق آپ پیسہ کمانے جا رہے ہیں, یا جی آپ کچھ بھی نہیں کما رہے, لیکن اپنی جو بھی آپ کی پیسہ ہے اس میں سے بچا کے اپنی بیوی کو کوئی نہ کوئی زیور بنا کر جو ہے وہ لازمی دیں. بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا اسلام کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی. اسلام کہہ رہے کہ بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کریں. ایک شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے جتنے رشتہ دار ہیں, اس کے گھر والے ہیں, اس کے بھائی ہیں, بہن ہیں, ماں باپ ہیں, اس کے اور رشتہ دار ہیں, چچا پھوپھی تایا وٹ ایور کوئی بھی ہے, اگر وہ آپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہی ہے اور وہ آپ کے رشتہ داروں کی خدمت کر رہی ہے تو آپ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کریں اس کے رشتہ داروں کا. یہ نہیں کہ آپ اس کے رشتہ داروں کو گالیاں نکالیں, بدتمیزی کریں, اس کے رشتہ داروں میں جو ہے وہ کھوٹ نکالنے بیٹھ جائیں, تیرا بھائی یوں ہے, تیری بہن یوں ہے, تیرا جو ہے تمہارے ماں باپ یوں ہیں. یہ والے کام نہ کریں. یہ شوہر کو زیب نہیں دیتی یہ حرکتیں. شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کیسے بننا ہے, بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کیسے بننا ہے. اور جیسا آپ اپنے رشتہ داروں سے برتاؤ کرتے ہیں ویسے ہی آپ ظاہر ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں سے بھی برتاؤ کریں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ لازمی طور پر آپ نے جو کرنی ہے. بیوی سے محبت کوئی عیب یا شرمانے والی بات نہیں ہے. یہ اسلام کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب یا شرمانے والی بات نہیں ہے. شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کر سکتا ہے, اور پیار والا نام لے کر بلانا بھی ہرگز کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین بیٹھے ہیں یا آپ کے گھر والے بیٹھے ہیں تو جی میں اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, میں اپنی بیوی سے محبت بھری بات نہیں کر سکتا, میں اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر سکتا. گھر والے کیا کہیں گے؟ تو کہتے رہے بھائی, وہ کس لیے لے کر آئے ہیں بیوی کو. بیوی کا کام ہی شوہر کے لیے محبت اور احساس کرنا ہے, تو شوہر کا کام بھی محبت اور احساس کرنا ہی ہے. اب ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام زوجہ مبارکہ سے جو ان کی تھی بیویاں تھیں ان سے بہت محبت کرتے تھے. اور محبت نہیں, ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے پیار اور محبت بھرے الفاظ میں بلاتا ہے, ایسی بیوی کو اپنے شوہر سے عشق ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ کی سواری کا اونٹ جو ہے نا وہ بدک گیا, تو وہ ان کو لے کر ایک طرف کو جو ہے وہ بھاگا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم بے قرار ہوئے اور بے اختیار جو ہے وہ زبان مبارک سے نکل گیا کہ ہائے میری دلہن. تو آپ یقین کریں, دیکھیں مطلب محبت بھرا پیار بھرا رشتہ جو ہے وہ کتنا سوفیسٹیکیٹڈ رشتہ ہے کہ میرے آقا بھی فرما رہے ہیں کہ ہائے میری دلہن.
کہ مطلب انہیں احساس ہوا کہ حضرت عائشہ کو جو ہے وہ کس طرح ایک اونٹ جو ہے وہ ایک طرف لے کے چلا گیا اور کیا یہ معاملہ ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اور فرمان یہ بھی ہے احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو بیگم تھی حضرت عائشہ ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرح جو ہے وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. تو بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے کوئی باندی یا غلام نہیں ہے. شوہر کو چاہیے کہ تمیز سے رہے, ادب سے رہے, عزت سے رہے. وہ شوہر جو اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں نا وہی عزت کرواتے ہیں. بھی میں آپ کو بتا دوں, جو اپنے بیوی کو عزت نہیں نہ دے رہا, اسے جس سے بیوی سے محبت نہیں ہے نا وہ بیوی کی عزت نہیں کرے گا. بیوی سے سب سے پہلے تو آپ کو محبت ہونی چاہیے, کیونکہ بیوی آپ کی نسل کو آگے چلاتی ہے. اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ پریشان ہوگی, ڈپریشن میں ہوگی, سٹریس میں ہوگی, تو کیا ہوگا کہ آپ کی نسل بھی آگے اسی ڈپریشن کو لے کر پیدا ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آنے والے ڈپریشن یا سٹریس یا انزائٹی سے بچیں تو اپنی بیویوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا شروع کریں.